أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن ثبتناك اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے لقد كدت تركن إليهم تو یقیناً آپ قریب تھے کہ ان کی طرف مائل ہو جاتے شيئا قليلا نہایت معمولی مقدار میں فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ ہمارا آپ پر فضل و کرم ہے کہ ہم نے آپ کو دین کے اس مشکل راستے پر ثابت قدم رکھا ہے اور کفار کے پریشان کرنے کے باوجود ان کے ظلم اور زیادتیوں کے باوجود آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہیں کہ کوئی ایمان والا اور کوئی نبی شرک والوں کی طرف تھوڑا سا میلان بھی رکھے۔ فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر بھی آپ ان کی طرف قدر قلیل ہی مائل ہوتے، زیادہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ اور آپ کی طبیعت کی نفاست اور آپ کا قلب سلیم، اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ اگر ہماری حفاظت نہ بھی ہوتی، ہمارا ثابت قدم رکھنا نہ بھی ہوتا تو آپ نہایت معمولی ان کی طرف جھکاؤ کا اظہار کرتے، پوری طرح ان کی طرف نہ جھکتے، لیکن ہم نے آپ کو معمولی بھی جھکنے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ اور ثابت قدم رکھ اور مضبوط رکھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی ہدایت کے راستے پر ہے وہ محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ کی توفیق حاصل ہو وہی اس مشکل راستے پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اذا لأذقناک، اس صورت میں ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیات، دگنا عذاب زندگی میں، وضعف الممات، اور دگنا عذاب موت کا، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ جتنا بڑا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے اگر اس سے خطا سرزد ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ فرمایا اے نبی کی ازواج مطہرات، اگر تم میں سے کوئی خاتون کسی برائی کی مرتکب ہوگی، بے حیائی کی مرتکب ہوگی، تو اس کو عام مسلمانوں کی نسبت دگنا عذاب دیا جائے گا، دگنی سزا دی جائے گی۔ دراصل
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کے ہر فرد کو اس بات سے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کفار کی دوستی اور ان کی طرف جھکاؤ اور دین کے معاملے میں ان کے ساتھ مداہنت اور نرمی اور سمجھوتے کا مظاہرہ کرنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ توحید کے مقابلے پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودے بازی نہیں اور کسی قسم کا کوئی جھکاؤ نہیں، اور ڈٹ کر کفر کی تردید کرنی ہے، شرک کی تردید کرنی ہے اور ان سے کہنا ہے کہ ہاں میں اللہ کی توحید کو ماننے والا موحد انسان ہوں اور میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ اور یقیناً وہ قریب تھے کہ آپ کو اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ کو اس میں سے نکال دیں، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت وہ آپ کے بعد نہ ٹھہرتے مگر بہت تھوڑا۔ وَإِن كَادُوا اصل میں ہے وَإِنَّهُمْ كَادُوا یقیناً وہ اس بات کے قریب پہنچ گئے تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، من الارض الارض میں جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی ایک خاص زمین سے، مکہ مکرمہ کی سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑنے کے وہ قریب پہنچ گئے تھے، اور اتنا انہوں نے مکمل اور زبردست پلاننگ کی آپ کے خلاف کہ وہ آپ کو یہاں سے نکالنے ہی والے تھے، لیکن اگر وہ آپ کو نکال دیں گے تو پھر آپ کے بعد وہ بھی زیادہ دیر تک یہاں ٹک نہیں سکیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما جانے کے بعد 1.5 سال کے بعد بدر میں قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور صرف اس کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے اپنے وطن سے نکالا تھا وہی آ کر اس سرزمین پر قابض ہو جائے اور اس کا مالک بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو یہ دنیا ہی میں بڑی زبردست سزا دے دی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک ان کے طریقے کی طرح جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اور میں پہلے انبیاء کا بھی ان کی قوموں کے ساتھ معاملہ یہی رہا ہے کہ جب کسی قوم نے پیغمبر کو اپنی بستی سے نکالا پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ تھوڑا ہی عرصہ اس بستی میں رہے، اور پیغمبر جب ناراض ہو کر کسی بستی سے نکل جاتا ہے تو پھر بستی والوں کے لیے حفاظت اور امن و سکون کی ذمہ داری اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں اور ان پر اپنا عذاب کا کوڑا برسا دیتے ہیں۔ اقم الصلاۃ نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا
یقیناً فجر کا قرآن حاضری کا وقت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصاص اور جامعیت کے ساتھ 500 نمازوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر جب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر جب شفق کی سرخی غائب ہو جاتی ہے اور اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے تو عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اس کے بعد پھر وقفہ آ جاتا ہے، آدمی سو جاتا ہے اور سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز فجر ادا کرتا ہے۔ اس لیے نماز فجر کو الگ سے ذکر فرمایا کہ 4 نمازیں تو سورج کے ڈھلنے سے رات کا اندھیرا چھانے تک ہیں، اور 5ویں نماز سو جانے کے بعد پھر اٹھ کر فجر طلوع ہونے کے بعد ادا کرنی ہے۔ تو یہ اشارتاً تو 5 نمازیں آ گئیں، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے کتنی رکعات ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 نمازیں پڑھ کر دکھائیں اور ان کا وقت بھی بتلایا، اور ایک بار نہیں 1 سے زیادہ مرتبہ آپ کو یہ نمازیں پڑھ کر دکھائیں۔ تو فرمایا کہ قیام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ پورے فرائض اور ارکان اور سنن اور واجبات کے ساتھ نماز کو مسجد میں اذان اور اقامت اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کے بغیر اقامت نماز مکمل ہوتی نہیں، اور جب تک نماز باجماعت ادا نہ کی جائے تب تک اقامت نماز کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہوگی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو کھڑا کرے۔ مقاما محمودا، ایک ایسے مقام پر جو بہت تعریف کیا گیا ہے۔ حجود کہتے ہیں سونے کو، اور تہجد اصل میں ہے ترک الحجود، سونے کو چھوڑ دینا۔ تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے لیے رات کو سو کر پھر اٹھنا ضروری ہے، یہ ثابت نہیں، بلکہ رات کے کسی بھی حصے میں اگر انسان تہجد کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ نماز عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور آدھی رات کے بعد زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس سے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کر دوں۔ تو فرمایا کہ اس وقت جو جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور آہوازاری کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعائیں اللہ پاک زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی 10 آیات کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لے اس کو غافلوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیت پڑھ کر تہجد کی نماز پڑھے اسے اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں میں لکھ لیتا ہے۔
वमन काम बिअल्फ आयतिन कुतिबा मिनल मुकन्तिरीन, और जो कोई 1000 आयत पढ़ ले तहज्जुद की नमाज में उसको तो फिर खजाना इकट्ठा करने वालों में लिख लिया जाता है। और तहज्जुद की नमाज में तवील किरात मतलूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में सूरतुल बकरा पूरी पढ़ लेते, फिर सूरत आले इमरान पूरी पढ़ लेते, फिर सूरत निसा पूरी पढ़ लेते, फिर सूरत माइदा या अनआम पूरी पढ़ लेते। तो 6-7 पारों की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में कई मरतबा फरमाया करते थे। लेकिन उम्मत की हालत को देखकर और उनके अहवाल के एतबार से फरमाया कि कम अज़ कम इसकी मिक़दार 10 आयत होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा पढ़े तो उसको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाफिलतन लक, ये आपके लिए एक ज़ायद नमाज है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज़ थी और उम्मत के लिए नफल है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि पहले पहल अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम मुसलमानों पर तहज्जुद की नमाज को फ़र्ज़ किया, और फिर अल्लाह ने सूरतुल मुज़म्मिल का आखिरी हिस्सा 1 साल तक रोके रखा, और 1 साल तक सारे मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इह्तिमाम से नमाज तहज्जुद पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ने रुख्सत दे दी कि अब यह तुम्हारे लिए फ़र्ज़ नहीं, बल्कि जो पढ़ सके वो पढ़े, और अगर कोई पढ़े तो ये बड़े फ़ायदे और अजर व सवाब की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी थकावट या तबीयत की ख़राबी के बायस अगर तहज्जुद ना पढ़ सकते तो फिर आप सूरज के निकलने के बाद 12 रकात पढ़कर उस तहज्जुद को अदा कर लेते। लेकिन बाहर सूरत ये नफल नमाज है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई आदमी ना पढ़ सके तो उस पर कोई मुआवजा नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़े तो उसके लिए बहुत बड़े अजर व सवाब का बायस है। तर्जुमा एक बार, वलौला अन सब्बतनाका, और अगर हम आपको साबित कदम ना रखते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम, तो यकीनन आप करीब था कि उनकी तरफ मायल हो जाते। शैअन कलीला, कदरे कलील, इज़ल्ला अज़क़नाका, उस वक्त हम आपको चखाते ज़ैफ़ल हयाती, दुगनी सज़ा दुनिया की, वज़ैफ़ल ममात, और दुगनी सज़ा मौत की। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, फिर आप ना पाते अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार। व इनकादू लयस्तफिज़ूनका, और यकीनन वो करीब थे कि आपको उखाड़ दें। मिनल अर्ज़े, सरज़मीन मक्का से, लियुख़रिजूका मिन्हा, ताकि आपको उसमें से निकाल दें। व इज़ल्ला यल्बसूना खिलाफ़का, और इस सूरत में वो आपके बाद ना ठहर सकते। इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा अरसा। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना, यही तरीका रहा है उनका भी जिन्हें हमने आपसे पहले रसूल बनाकर भेजा।
ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن مجید کا اہتمام کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضری کا وقت ہے۔ ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فتہجد بہ، اس قرآن کے ساتھ بیدار رہیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہوگی، عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ آپ کو کھڑا کرے آپ کا رب، مقام محمودا، ایک ایسے مقام پر جو بہت تعریف کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔